آج کی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے خاص ہونے والی ہے جو ہر وقت پریشانی اور بدسکونی میں مبتلا رہتے ہیں اور اکثر و بیشتر کسی نئے مسئلے میں الجھے رہتے ہیں۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور جو شخص ان باتوں پر عمل کرے گا جو میں اس ویڈیو کے ذریعے بتانے والا ہوں، میں دعوے اور یقین سے کہہ رہا ہوں ان کی زندگیوں میں ایک انقلاب آ جائے گا۔ ایک شخص کے پاس ایک عقل مند غلام تھا۔ وہ ایک دن اپنے غلام کے ہمراہ باغ کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے پاس ایک کھیرا تھا جس کو آدھا کر کے اس نے غلام کو دے دیا اور آدھا اپنے پاس رکھ لیا کہ بعد میں کھاؤں گا۔ غلام نے اپنے حصے کا کھیرا بہت مزے لے لے کے کھایا۔ مالک نے جب بعد میں کھیرا کھایا تو اس کو معلوم ہوا کہ وہ تو بہت کڑوا ہے۔ مالک نے غلام سے پوچھا، یہ تو بہت کڑوا ہے، تم نے اتنے مزے لے لے کے کیسے کھا لیا؟ غلام نے جواب دیا، اے میرے مالک، آپ کے ہاتھ سے اتنی میٹھی اور لذیذ چیزیں کھائی ہیں، اس کڑوے کھیرے کو کھاتے ہوئے مجھے شرم آئی کہ میں اس کی شکایت آپ سے کروں اور کڑواہٹ پر کوئی اعتراض کروں۔ مالک نے بہت خوش ہو کر غلام سے کہا، نعمت پر تمہاری طرف سے ایسی شکر گزاری کی وجہ سے میں تمہیں غلامی سے آزاد کرتا ہوں۔ اس کہانی میں ہمارے لیے ایک بڑا سبق ہے کہ جب بھی ہم پر کوئی آزمائش کا وقت آتا ہے تو ہم رب کائنات کے فضل و کرم اور عنایات کو تو بھول جاتے ہیں اور اس چھوٹی سی پریشانی پر شکوہ و شکایت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر ہم اس غلام کی طرح کڑوا پھل صبر و شکر سے کھا لیں تو یقیناً ہمیں بہت بڑا انعام ملے گا۔ ہم میں سے کسی پر اگر کوئی مشکل وقت آ جائے اور ہم پریشانی میں مبتلا ہو جائیں تو ایسے وقت میں کوئی انسان ہماری مدد کر دے تو ہم ساری زندگی اس کے ممنون احسان رہتے ہیں۔ اور وہ رب جو ہر مشکل میں ہماری مدد کرتا ہے، ہم پر اپنے لطف و کرم کی بارش کرتا ہے، لیکن ہمارے دماغ میں ان نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا کبھی خیال ہی نہیں آیا۔ یقین مانیں، ہم میں سے بہت سے لوگ جو غربت و افلاس میں مبتلا ہیں اور پریشانیوں کے گرداب میں پھنسے رہتے ہیں، اس کی بڑی وجہ ان کا ناشکرا پن ہے۔ خداوند تعالیٰ سورۃ النساء میں فرماتے ہیں، خدا کو کیا ضرورت ہے کہ تمہیں سزا دے اگر شکر ادا کرو۔ ابو ہاشم جعفری کہتا ہے، میں انتہائی غربت و افلاس اور تنگ دستی کا شکار ہو گیا، اور امام نقی ہادی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام نے فرمایا، اے ابو ہاشم، خداوند نے جو نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں ان میں سے کون سی نعمت پر اس کا شکر ادا کرتے ہو تاکہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہو؟ ابو ہاشم کہتا ہے، میں بڑا حیران ہوا تو کوئی جواب نہ بن پایا کہ کیا کہوں۔ یہی حال ہمارا ہے۔ جان لو، ہم جو کچھ بھی سوچتے ہیں اور جن کے متعلق شکر گزار رہتے ہیں وہی حاصل کرتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں نعمتوں کی فراوانیت اس وقت تک نہیں لا سکتے جب تک اپنے پاس پہلے سے موجود چیزوں کے لیے شکر گزاری اختیار نہ کریں۔ تو اس لیے اے دوستو، صبح جب آنکھ کھلے تو الحمدللہ کہو کہ اس رب کریم نے تمہیں ایک اور دن انعام کیا کہ تم اپنے جملہ امور کو احسن اور خوبصورت انداز سے انجام دے دو۔ پاؤں زمین کو چھوئیں تو شکر ادا کرو کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ والدین پر نظر پڑے تو سبحان اللہ کی تسبیح کرو کہ دنیا کی ساری دولت خرچ کر کے بھی یہ پرشفقت صاحبان دوبارہ نہیں ملنے والا۔ اولاد نرینہ سے رب نے نوازا ہے
تو سربسجود ہو جاؤ کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گڑ گڑا کر فریاد کرتے ہیں، تب بھی ان میں سے بہت سے اس نعمت سے محروم رہتے ہیں۔ تر و تازہ ہوا میں سانس لو تو شکر اس رب کریم کا کرو کہ اس کی ضرورت و اہمیت کا اندازہ وہ مریض کر سکتا ہے جو ICU میں وینٹیلیٹر کے ذریعے مصنوعی آکسیجن کے لیے ایک دن کا لاکھوں روپے ادا کرتا ہے۔ تمہاری آنکھیں اور ہاتھ سلامت ہیں تو خوش قسمت ہو تم، ان کی قدر و قیمت نابینا اور مزدور شخص ہی جانتا ہے۔ اگر برسرے روزگار ہو تو قسمت کی دیوی تم پر مہربان ہے، ورنہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو فاقوں اور غربت سے تنگ آ کر خودکشی کر لیتے ہیں۔ اگر صاحب اختیار اور اقتدار میں ہو تو فرعون وقت مت بنو، جان لو یہ رب کی طرف سے آزمائش ہے تمہاری۔ اگر صحت و تندرستی تم کو عطا کی گئی ہے تو اپنی توانائیوں کو صحیح سمت استعمال کرو اور کروڑوں شکر ادا کرو تندرستی عطا کرنے والی ذات کا، ورنہ ہسپتال بھرے پڑے ہیں مریضوں سے۔ اگر کسی بیماری میں مبتلا ہو تو یقین رکھو یہ آزمائش بہت جلد ختم ہونے والی ہے، کیونکہ رب کریم کا وعدہ ہے وہ انسان کی ہمت سے بڑھ کر اس پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اگر بہت غریب اور بھوک و افلاس نے گھر میں بسیرا کر لیا ہے تو صبر و استقامت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو کہ ذات باری تعالیٰ آزماتا ہے، دکھ دے کر اور مال و دولت لے کر۔ اور خوشخبری ہے ایسے لوگوں کے لیے جو صبر و استقامت کو نہیں چھوڑتے اور ہر حال میں اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر رب تعالیٰ اپنی رحمتوں کے خزانے کھول دیتا ہے۔ کاش تیرے چشمہ حیواں تک آ پہنچے یہ سرابوں سے سرابوں تک بھٹکتا آدمی۔